میرا संबंध एक गांव से है। मैं जब भी किसी सास बहू या भाभी ननद की लड़ाई के बारे में सुनती हूँ तो यही सोचती हूँ कि छोटी सी जिंदगी है, लोग कैसे लड़ लेते हैं। और मैं दिल ही दिल में इरादा करती कि जब मेरी शादी होगी मैं अपनी सास या ननद से बिल्कुल नहीं लड़ूंगी, एक मिसाली रिश्ता कायम करूंगी। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इनमें ना चाहते हुए भी नोक झोंक होती ही रहती है। मेरा नाम प्रियंका है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। अभी मैंने बीए पूरा किया था कि मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे। ससुर का बहुत पहले ही स्वर्गवास हो गया था और सास अभी जिंदा थी। और एक छोटी ननंद थी जो इस वक्त मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी और मेरा पति एक ऑफिस में जॉब करता था। मेरे ससुर की अच्छी खासी पेंशन आती थी जो कि मेरी ननंद की पढ़ाई पर खर्च हो जाती थी और घर का खर्चा मेरे पति की सैलरी से चलता था। दरअसल मेरी सास और ननंद अपने मतलब से मतलब रखती थी, इसलिए वो मुझसे दूर ही रहती थी। और ये बात मुझे अपनी बेइज्जती लगती क्योंकि इस बात को मेरे मायके वालों ने भी नोट किया। और एक दिन जब मेरी भाभी मेरे घर आई थी तब वो मुझसे कहने लगी, लगता है तुम्हारी सास और ननंद तुम्हें ज़्यादा लिफ्ट नहीं करती। कैसे वो दोनों माँ बेटी खा पी कर अपने कमरे में चली गई और तुम्हें तो जैसे नज़रअंदाज ही कर दिया। ये बात मुझे अपनी बेइज्जती लगी और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि भाभी ठीक कह रही है। जब से मैं इस घर में आई हूँ कोई मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करता है। ये माँ बेटी तो पढ़ाई का बहाना करके अपने कमरे में घुसी रहती थी, जबकि मैं कमरे में बैठ बैठ कर बोर हो जाती थी। हालांकि ये दोनों मेरे पति के पैसों पर पल रही थी। फिर इस बात का एहसास होते ही मैंने दूसरी बहुओं की तरह पुर्जे निकालने चाहे कि ये दोनों माँ बेटी मेरे पति के पैसों पर ऐश कर रही थी, मगर मेरी सास ने यह कहकर मेरे पर काट दिए कि ये घर मेरे सास के नाम पर था। इसलिए मेरी सास ने कहा कि अगर तुम्हें अपने पति की सैलरी का इतना घमंड है तो अपने पति को लेकर अपने मायके जा बैठो। ये सुनकर मैं चुप हो गई और दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि मेरे मायके में तो गिने चुने कमरे थे और उन पर मेरी भाभियां कब्जा जमा बैठी थी। इसलिए मैंने चुप रहने में ही भलाई जानी। जब तक मेरी सास जिंदा रही मैं उन दोनों के रूखे फीके रवैयों को बर्दाश्त करती रही। वैसे भी मेरी ननंद और सास मेरी किसी काम में टांग नहीं अड़ाती थी। मेरी ननंद तो सारा दिन घर से बाहर रहती थी और मेरी सास भी कोई झगड़ालू औरत नहीं थी। वो सारा दिन पूजा और अपने घर के काम में बिजी रहती थी। बल्कि वो तो इस उम्र में होने के बावजूद खाना तक खुद बना लेती थी। शायद यही वजह थी कि मुझे लगता था कि मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसने मुझे अभी तक किचन के पास भी भटकने नहीं दिया था। ये बात मैंने अपने माँ से कही तो वो उल्टा मुझे ही डांटने लगी कि बेटा तुम तो शुक्र करो कि तुम इस झंझट से अब तक बची हुई हो, वरना मुझे ही देख लो कि बहुओं के होते हुए भी मैं ही सारे घर के काम करती हूँ। इसलिए तुम्हें कह रही हूँ कि जब तक तुम्हें किचन संभालने को नहीं कहती तुम खुद से मत कहना, क्योंकि जब तुम्हारी सास मर जाएगी तो तब तुम्हें एहसास होगा कि उसने तुम्हें कितनी झंझट से बचाया हुआ था। माँ की बात सुनकर मैं खामोश हो गई और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब अचानक मेरी सास मर गई और सारे घर की जिम्मेदारी एकदम मेरे सर पर आ गई। मेरी ननद का तो वैसे ही पढ़ाई का बहाना था, इसलिए उसने तो मेरी मदद करने से साफ मना कर दिया। इस तरह मुझे ये घर नर्क लगने लगा, क्योंकि उन दिनों मैं प्रेग्नेंट थी। खैर सर पर पड़ी तो मैं भी सब सीखती गई, मगर ननद से मेरे शिकवे बढ़ते ही गए, क्योंकि समय गुजरने के साथ साथ वो और भी बिजी होती गई और मैं अंदर ही अंदर उससे जलने लगी, क्योंकि मेरी ननद खूबसूरत और बुद्धिमान थी। मेरी सास के मरने के बाद वो मेरे पति की जिम्मेदारी बन गई, क्योंकि मेरा पति उसका इकलौता भाई था।
مگر وہ اپنی ماں پر گئی تھی کیونکہ اس نے بھائی پر بوجھ بننا پسند نہیں کیا۔ اب بھی اس سے میرے سسر کی پینشن ملتی تھی اور اس کی پڑھائی کا سارا خرچہ وہیں سے نکل جاتا تھا، اور اس طرح اسے اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا تھا، اور یہی بات مجھے بری لگتی تھی کیونکہ وہ خود منمانی کر رہی تھی۔ میری تو کوئی بات سنتی ہی نہیں تھی۔ وہ پڑھائی کے نام پر سارا دن گھر سے باہر رہتی تھی اور شام کو کھا پی کر گھر آتی اور اپنے کمرے میں سو جاتی تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ گھر کیسے چل رہا تھا اور آج کل کتنی مہنگائی ہو گئی تھی۔ اس بیچ ہمارے 2 بچے ہو گئے تھے اور مجھے آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل گیا تھا۔ اب تو اس سیلری میں گزارا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے ایسے میں اپنے پتی سے کہا کہ اپنی بہن سے کہو کہ اب بس پڑھائی چھوڑ کر شادی کر لے تاکہ سسر کی پینشن ہمارے کام آئے، مگر وہ تو غصہ ہی ہو گئی اور کہنے لگے یہ گھر اور میرے بچے میری ذمہ داری ہے، اس لیے تم میری بہن کو اس میں مت گھسیٹو۔ ڈاکٹر بننا صرف اس کا ہی نہیں بلکہ میرا اور میرے ماں باپ کا بھی سپنا ہے، اس لیے وہ جو کچھ کر رہی ہے اسے کرنے دو۔ یہ سن کر میں جل ہی گئی۔ میں نے ان کے فائدے کی ہی بات کی تھی مگر وہ تو مجھ پر ہی چڑھ دوڑے، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ آئندہ ان سے یہ بات نہیں کہوں گی، اور اسی طرح سمے گزرتا گیا اور میری نند میڈیکل کی پڑھائی پوری کر کے ڈاکٹر بن گئی۔ اس کی سیلری میرے پتی سے بھی زیادہ تھی۔ یہ دیکھ کر میں لالچ میں آ گئی اور میں نے اپنے دل میں سوچنا شروع کر دیا کہ کاش میری نند کی شادی میرے بھائی سے ہو جائے، کیونکہ میرا ایک آخری بھائی بچا ہوا تھا۔ ویسے تو پڑھ رہا تھا مگر میں سوچنے لگی کہ اگر اس کی شادی میری نند سے ہو گئی تو اسے جاب کرنے کی کیا ضرورت۔ میری نند کی اتنی زیادہ سیلری تھی کہ میرا بھائی تو گھر بیٹھ کر کھا سکتا تھا، اس لیے میں چاہتی تھی کہ میری نند میرے بھائی سے شادی کر لے، مگر وہ کہاں کسی کو گھاس ڈالتی تھی۔ وہ اچھا کھاتی پیتی تھی اور خوب فیشن کرتی تھی۔ اس کے کئی رشتے آئے ہوئے تھے۔ پھر انہی دنوں میرے پتی نے مجھے بتایا کہ کل چھوٹی نے مجھے اپنے ایک دوست سے ملوایا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے تو بہت برا لگا۔ بھائی بھابھی کی ہوتے ہوئے اس نے خود ہی اپنی شادی کا فیصلہ کر لیا اور ہم سے پوچھنا بھی گوارا تک نہیں سمجھا، اور یہ بات میں نے پھر سے اس کے بھائی سے دبے شبد میں کہی، مگر انہیں تو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ تو اپنی بہن کے فیصلے پر بڑے خوش لگ رہے تھے اور ایک دن اس لڑکی کو بھی گھر لے آئے جس سے میری نند کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کیونکہ میری نند نے اپنی جیون ساتھی کے طور پر اپنے ہی ایک ڈاکٹر دوست کو چن لیا تھا جو کہ اس سے بھی زیادہ ہینڈسم اور پڑھا لکھا تھا۔ یہ دیکھ کر میں جل ہی گئی تھی کیونکہ میرے پتی نے بھی بہن کی اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اور یوں ایک دن ان دونوں کی بڑی دھوم دھام سے منگنی کی گئی تھی۔ انہوں نے شادی کی تاریخ 1 مہینے بعد کی رکھ دی تھی کیونکہ میری نند کا ہونے والا پتی ایک کورس کے سلسلے میں باہر چلا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں سازشیں کرنے لگی کہ کسی طرح میری نند کی یہ اکڑ ختم ہو جائے، کیونکہ اس نے جیسا چاہا تھا وہ بالکل ویسا ہی کر رہی تھی۔ میری نند پہلے ہی اس گھر میں غیروں کی طرح رہتی تھی، اب تو وہ اور بھی اجنبی ہو گئی۔ پیسہ شہرت اور خوبصورت پتی کے ملتے ہی وہ اور مغرور ہو گئی، اور اب تو اس کی نگاہ زمین پر ٹکتی ہی نہیں تھی، کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سپنوں کو پورا کر لیتے ہیں۔ اس لیے میں اس سے جلنے لگی، اس کا برا سوچنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ اگر میری نند میری بھابھی نہیں بنی تو یہ کسی اور کی بھی نہ بنے۔ اس لیے میں کچھ ایسا سوچنے لگی جس سے میری نند کی منگنی ٹوٹ جائے اور اپنی اوقات میں آ جائے۔ اس لیے میں نے ایک دن پلان بنایا۔ میں نے سیڑھیوں پر تیل لگا دیا تاکہ میری نند جب نیچے اترے تو اس کا پیر پھسل جائے، کیونکہ روز صبح جب میری نند ہائی ہیل پہن کر کٹ کٹ کرتی سیڑھیوں سے اترتی تھی، یہ دیکھ کر میرا دل جل کر کوئلہ ہو جاتا تھا۔ میری نند کا کمرہ اوپر کے حصے میں تھا اور میں نچلے حصے میں، ہم پتی پتنی رہتے تھے۔
اس لیے ایک رات میرے سیڑھیوں پر تیل مل دیا اور پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگی کہ صبح جب میری نند سیڑھیوں سے اترے گا تو اس کا پیر پھسلے گا اور اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ جائے گی۔ اور پھر میں سپنے دیکھنے لگی کہ جب میری نند کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو اس کے پتی نے اسے جوڑ دیا اور وہ بیچاری گھر بیٹھ گئی۔ پھر میں نے ترس کھا کر اپنی نند کی شادی اپنے بھائی کے ساتھ کر دی اور میں جب بھی اپنے مائکے جاتی تھی اس سے اپنی خوب سیوا کرواتی تھی۔ لیکن جب صبح جاگی تو یاد آیا کہ یہ صرف سپنا تھا، مگر میں نے جو انتظام کر رکھا تھا اس کا یہ سپنا جلد پورا ہونے والا تھا۔ پھر میں نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ صبح ناشتہ بناتے ہوئے میں نے کسی کے گرنے اور چیخنے کی آواز سن کر باہر نکلی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میری آتما کانپ کر رہ گئی، کیونکہ میری نند تو اوپر ہی کھڑی تھی جبکہ سیڑھیوں پر میرا پتی گرا ہوا تھا۔ بھائی کو سیڑھیوں پر گرا دیکھ کر میری نند آگے بڑھی، مگر میرے پتی نے اسے روکتے ہوئے کہا، چھوٹی نیچے مت آنا، سیڑھیوں پر کسی نے تیل لگا رکھا ہے۔ یہ سن کر وہ رک گئی اور میں یہ سن کر جلدی سے آگے بڑھی اور پتی کو اٹھاتے ہوئے کہا کہ تم صبح صبح اوپر کہاں جا رہے تھے؟ میرے پتی نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے مجھے گھورا۔ یہ دیکھ کر میرا دل دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ یقیناً یہ حقیقت جان چکے تھے کہ یہ کارنامہ میرا ہی تھا۔ پھر میں نے جلدی سے سیڑھیوں کو صاف کیا اور پھر میری نند نے نیچے اتر کر اپنے بھائی کی ٹانگ چیک کی اور کہا کہ بھائی کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہے۔ یوں میرا پتی بستر پر بیٹھ گیا، مگر اس نے اپنی بہن کی شادی کر دی اور وہ اپنی پتی کے ساتھ لندن چلی گئی اور میں اپنے پتی کے ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے اور مصیبت میں پڑ گئی، کیونکہ رات دن اس کی سیوا کرنی پڑی اور ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے وہ آفس نہیں جا پا رہے تھے، اس کی وجہ سے انہیں سیلری نہیں مل پائی۔ یوں مجھے پیسوں کی تنگی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے اپنی نند کا برا چاہتا تھا، مگر وہ تو بچ گئی اور میں اپنے بچھائے ہوئے جال میں خود پھنس گئی۔ جس نند کا میں نے برا سوچا اس نے ہمارے برے وقت میں بہت ساتھ دیا، اپنے بھائی کا پیر کا آپریشن کرایا اور ہماری بہت سی مدد بھی کرتی رہی۔ وہ جان چکی تھی کہ اب بھائی سے پہلے جیسا نہیں چلا جائے گا، اس لیے بعد میں اس نے اپنے بھائی کو کاروبار کروایا جس میں اوپر والے نے ہماری مدد کی۔ میرے پتی کی نیت صاف تھی اور کاروبار دن بدن رات ترقی کرنے لگا اور پھر ہم خوشی خوشی رہنے لگے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت ملے۔ مجھے دیجیے اگلی ویڈیو تک اجازت، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔